تو رات میں کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً اما بعد۔ محترم ناظرین، آپ خانہ کعبہ کے غلاف کے تبدیلی کا روح پرور منظر دیکھ رہے ہیں۔ اس موقع پر میں آپ حضرات کو خانہ کعبہ کے غلاف کے تعلق سے کچھ اہم جانکاریاں آپ حضرات سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نئے سال یعنی 1 محرم الحرام 1446 ہجری 8 جولائی 2024 عیسوی سعودی عرب میں مسلمانوں کے مقدس شہر مکہ میں خانہ کعبہ کے غلاف کی تبدیلی کا اہتمام کیا گیا۔ مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے غلاف کی تبدیلی کی تقریب منعقد ہوئی اور کنگ عبدالعزیز کمپلیکس سے خانہ کعبہ کے غلاف کو مسجد حرام منتقل کیا گیا۔ سعودی میڈیا کے SPA کے مطابق خانہ کعبہ کے غلاف کا وزن 1350 کلو ہے، جس کی تیاری میں 159 کاریگر شامل تھے۔ خانہ کعبہ کے غلاف کی لمبائی 14 میٹر سے زیادہ ہے۔ خانہ کعبہ کے غلاف میں 1000 کلو ریشم، 120 کلو سونا اور 100 کلو چاندی کی تاریں لگائی گئی ہیں۔ ایک اہم جانکاری، پچھلے کئی دہائیوں سے خانہ کعبہ کا غلاف اسلامی مہینے ذی الحجہ میں حج کے موقع پر تبدیل کیا جاتا تھا اور غلاف کعبہ کی تبدیلی کی تقریب عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 5 گھنٹے تک چلتی ہے، لیکن 2022 میں اس کو تبدیل کر دیا گیا اور یہ بیان جاری کیا گیا کہ اب خانہ کعبہ کے غلاف کی تبدیلی اور چینجنگ 1 محرم الحرام کو ہوگی اور 10 ذی الحجہ کو خانہ کعبہ کے منتظمین کو خانہ کعبہ کے غلاف حوالہ کر دیا جائے گا۔ خانہ کعبہ پر غلاف کی ابتدا کب ہوئی؟ پہلے خانہ کعبہ کے غلاف کا کپڑا کہاں سے آتا تھا اور اب غلاف کو تیار کرنے کے لیے دھاگا کا انتظام کہاں سے کیا جاتا ہے اور انہیں پرکھنے کے لیے کتنی طرح کی جانچ کی جاتی ہے اور اس میں کتنا خرچہ اور صرفہ آتا ہے، یہ جاننا بھی بہت ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ خانہ کعبہ کے غلاف کے تعلق سے کوئی ٹھوس ثبوت تو نہیں ہے کہ اس کی شروعات کب سے ہوئی، لیکن کئی تاریخی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ یمن کے بادشاہ طوبہ الحمیری نے کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا۔ الحمیری نے مکہ سے واپسی پر ایک موٹے کپڑے کو خانہ کعبہ کے غلاف کے لیے تیار کروایا تھا، جس کا نام کشف دیا گیا تھا۔ طوبہ الحمیری کے بعد کے زمانے میں کعبہ کے غلاف کے لیے الگ الگ کپڑے استعمال کیے گئے، جن میں چمڑا سے مصر کا قبطی کپڑا بھی شامل ہے۔ 1962 سے پہلے تک مصر سے بطور تحفہ ہر سال بھجوایا جاتا تھا۔ اس زمانے میں جمال عبد الناصر حاکم تھے۔ 1962 میں جب غلاف کعبہ بھجوایا تو بندرگاہ پہنچا تو کافی دیر ہو گئی، اس لیے شاہ سعود نے شاہ فیصل کو کارخانہ لگانے کا حکم دیا تاکہ مقامی طور پر غلاف تیار کیا جا سکے، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ پھر شاہ عبدالعزیز کے دور میں اس غلاف کو تیار کرنے کے لیے ایک محکمہ تیار کیا اور اس مقصد کے لیے کپڑا بھی مکہ میں بننے لگا اور اس کام کے لیے ایک کارخانہ بھی لگایا گیا۔ اس کارخانے میں استعمال ہونے والے ریشم کو پانی سے دھویا جاتا ہے۔ یہیں غلاف کعبہ کو جس ریشم سے تیار کیا جاتا ہے اس پر سونے اور چاندی کے تاروں سے قرآنی آیات کندہ کیے جاتے ہیں۔ غلاف کعبہ میں استعمال ہونے والے ریشم کو اٹلی سے لایا جاتا ہے، جبکہ سونا اور چاندی کے تاروں کو جرمنی سے لایا جاتا ہے۔ جو ریشم کے دھاگے استعمال ہوتے ہیں وہ سب سے اچھی کوالٹی گریڈ A5 کی ہوتی ہے اور موٹائی
جس کی موٹائی 3 ملی میٹر ہوتی ہے، جو لچک اور مضبوط کا ضامن ہے۔ ایک ریشم کے دھاگے کو کئی الگ الگ ٹیسٹ سے گزارا جاتا ہے، جس میں تھریڈ ٹیسٹ سے لے کر مضبوطی اور موٹائی اور رنگ اترنے، دھوتے وقت میچنگ اور دھات کے تاروں کے استعمال تک کی ٹیسٹ شامل ہے۔ اور غلاف کعبہ کی تیاری میں خرچ تقریباً 2 کروڑ سعودی ریال ہوتا ہے، جو دنیا کا تاریخ کا سب سے مہنگا غلاف ہے۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں تقریباً 200 ماہرین اور منتظمین کام کرتے ہیں، تب 8 مہینے میں یہ غلاف تیار ہوتا ہے۔ اب یہ بات آتی ہے کہ پرانے غلاف کا کیا ہوتا ہے۔ پرانے غلاف کو اتار کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں اور سعودی عرب کا دورہ کرنے والے مسلمان ملکوں کے رہنماؤں کو بطور تحفہ یہ ٹکڑے پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک اور اہم جانکاری، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس غلاف پر ایک خوش نصیب آدمی کا نام لکھا جاتا ہے؟ اگر معلوم نہیں ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ خوش نصیب آدمی خطاط عبدالرحیم امین بخاری ہیں، جو خانہ کعبہ کے دروازوں اور غلاف پر کام کرنے والے پہل خطاطوں میں سے ایک ہیں۔ اگر یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔